السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، پرانے زمانے کی بات ہے۔ اس دور میں اسکولوں کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اور کئی گاؤں چھوڑ کر کہیں جا کر ایک اسکول ہوتا تھا۔ یعنی اسکول بہت زیادہ ڈسٹینس پر ہوتے تھے اور تعداد میں بھی کم ہوتے تھے۔ اس لیے بچے دور دراز کا سفر طے کر کے اسکول پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ ان کے لیے روز آنا جانا اتنا لمبا سفر طے کرنا مشکل ہوتا تھا، اس لیے وہ اسکول کے اندر ہی رہتے تھے، یعنی اسکول کو ہی اپنی رہائش گاہ بھی بنا لیا تھا۔ ان کے رہنے کے لیے الگ سے کمرے بنائے گئے تھے۔ وہ اسکول کی صفائی ستھرائی بھی کر دیتے تھے اور اسکول میں لگے پودوں کو پانی بھی دے دیتے تھے اور کھانا پکانے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کرتے تھے۔ ایک دفعہ ایک بچہ اسکول میں پڑھنے کے لیے آیا۔ وہ بچہ بڑا اچھا اور اچھے مزاج والا تھا۔ جلد ہی وہ اسکول کے باقی بچوں میں گھل مل گیا۔ وہ باقی کاموں میں تو اچھا تھا، مطلب اس کی دلچسپی باقی کاموں میں کافی اچھی تھی، پرفارمنس بھی اچھی تھی، لیکن پڑھائی میں اس کا دماغ اتنا تیز نہیں چلتا تھا۔ ماسٹر صاحب کا دیا ہوا سبق اس کے لیے یاد کرنا مشکل ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے وہ باقی اسٹوڈنٹس اس کا بہت مذاق اڑاتے تھے اور اسے تنگ کرتے تھے۔ ایک سال ایسے ہی گزر گیا۔ سارے اسٹوڈنٹس اور اس کے کلاس فیلوز اگلی کلاس میں پروموٹ ہو گئے تھے، لیکن وہ بچہ پروموٹ نہ ہو سکا۔ ماسٹر صاحب نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، لیکن وہ بچے کو پڑھانے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ آخر ماسٹر صاحب تھک گئے اور ہمت ہار گئے۔ انہوں نے ایک دن اس بچے کو بلا کر کہا کہ بیٹا، میں نے تمہیں پڑھانے کی، سکھانے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن کوئی چیز بھی تمہارے دماغ میں نہیں بیٹھتی، تم کچھ بھی سیکھ نہیں پاتے۔ ہو سکتا ہے تعلیم تمہاری قسمت میں ہی نہ ہو، اس لیے بہتر ہے کہ تم گھر چلے جاؤ، اپنی فیملی کے ساتھ رہو، اپنا وقت ضائع نہ کرو اور کھیتوں میں اپنے باپ کے ساتھ کام کر کے کوئی ہنر سیکھ لو۔ لڑکا تو پہلے ہی بڑا پریشان تھا۔ وہ بھی اب سوچنا شروع ہو گیا تھا کہ شاید اب مجھے یہ پڑھائی چھوڑ دینی چاہیے، یہ میرے بس کی بات نہیں ہے۔ استاد کی باتیں سن کر اس نے پڑھائی چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ دکھی دل کے ساتھ اس نے اپنے استاد کو خدا حافظ کہا اور اپنا سامان سمیٹ کر گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ چلتے چلتے اسے دوپہر ہو گئی تھی۔ راستے میں اسے پانی کا ایک کنواں نظر آیا، جہاں سے عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ اسے بھی پیاس لگی ہوئی تھی۔ اس نے سوچا کہ کنویں سے جا کر تھوڑا پانی پی لوں اور اپنی پیاس بھی بجھا لوں۔ کنویں کے پاس جا کر اسے تھوڑا انتظار کرنا پڑا۔ وہ کھڑا ادھر ادھر دیکھ رہا تھا، چیزوں کو آبزرو کر رہا تھا کہ اس کی نظر کنویں کی دیوار پر پڑی۔ کنویں کی دیوار جو پتھروں سے بنی ہوئی تھی، اس پر کچھ خاص قسم کے نشان بنے ہوئے تھے۔ لڑکے نے وہاں سے پانی بھرتی ہوئی عورتوں سے پوچھا کہ یہ نشان کس چیز کے ہیں اور یہ کیسے بنے ہیں، یا پھر آپ لوگوں نے یہ نشان کیسے بنائے ہیں؟ عورتیں اس کے سوال پر بڑی حیران ہوئی۔ پھر ایک عورت نے جواب میں کہا کہ یہ نشان جو ہے نا، ہم نے خود نہیں بنائے ہیں، بلکہ یہ نشان تو اس رسی کی رگڑ کی وجہ سے بنے ہیں جس کی مدد سے ہم پانی نکالتی ہیں۔ یعنی جب پانی کا ڈول نکالنے کے لیے رسی کو اوپر کی طرف کھینچتے ہیں یا نیچے ڈالتے ہیں پانی میں، تو رسی پتھر کے ساتھ رگڑ کھاتی ہے اور بار بار ایسا ہونے کی وجہ سے وہ گھس گیا ہے اور یہ نشان بن گئے ہیں۔ اب بچہ یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے سوچا کہ بار بار رگڑنے کی وجہ سے ایک نرم سی رسی نے بھی پتھر پر نشان ڈال دیا ہے۔ ایک پتھر جو کہ اتنا سخت ہے، اتنا مضبوط ہے، اس پر ایک نرم سی رسی نے نشان ڈال دیا بار بار رگڑنے کی وجہ سے۔ تو پھر میں بھی بار بار کوشش کر کے، پریکٹس کر کے کیوں نہیں پڑھ سکتا؟ اس واقعے نے اسے بڑا متاثر کیا اور اس نے اسکول واپس جانے اور دوبارہ پڑھائی شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اب اس نے ایک نئے جذبے کے ساتھ پڑھائی کرنا شروع کر دی۔ اس نے سخت محنت کی اور بار بار پریکٹس کی۔ اس کا استاد بھی اس کے جذبے اور محنت کی وجہ سے بڑا خوش تھا۔ اب کی بار اس لڑکے نے پڑھائی میں بڑی کامیابی حاصل کی اور وہ سب سے آگے نکل گیا۔ کچھ سال یا پھر کئی سال ہی گزرے تھے۔ وہ جو لڑکا ہے وہ ایک بڑا اسکالر بن گیا۔ اس نے اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی اور اس نے کئی ساری کتابیں لکھی اور کئی لوگوں تک اپنا علم بھی پھیلایا۔ ویورز، ہماری زندگی میں کامیاب ہونے کے لیے مستقل مزاجی سے سخت محنت کرنا بھی بہت ضروری ہے،
پریکٹس کرنا، ایک چیز کو بار بار کرنا بہت اہم ہے، چاہے پھر وہ سپورٹس کی بات ہو یا پڑھائی کی بات ہو یا پھر کوئی بھی ہنر جو آپ سیکھنا چاہتے ہو۔ پریکٹس اور سخت محنت یہ بہت ہی اہم ہے اور ضروری بھی ہے۔ پریکٹس کے بغیر کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ پریکٹس کے ساتھ ساتھ آپ پختہ ارادہ بھی کر لیں اور خود اعتمادی بھی آپ میں ہونی چاہیے۔ آپ کو اپنی کامیابی کا یقین ہونا چاہیے۔ آپ کو خود پر اعتماد ہونا چاہیے کہ میں ضرور کامیابی حاصل کروں گی۔ اس کہانی میں ہم نے یہ سیکھا کہ شروع میں وہ لڑکا پڑھائی میں بڑا کمزور تھا، اسے کچھ بھی یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن جب اس نے پڑھائی کا پکا ارادہ کیا کہ میں نے پڑھنا ہی پڑھنا ہے اور کوئی آپشن نہیں ہے، اور پھر اس کے لیے اس نے بار بار پریکٹس بھی کی، انتھک محنت بھی کی، تو اس سے جو ہے نا ایک کامیابی بھی ملی۔ اور یہ صرف اور صرف 3 چیزوں کی وجہ سے ممکن ہوا یا پھر 3 فیکٹرز کی وجہ سے ممکن ہوا۔ پہلا فیکٹر ہے کہ کامیابی کا پختہ ارادہ کر لینا، جبکہ دوسرا فیکٹر ہے مستقل مزاجی، اور تیسرا فیکٹر ہے بار بار پریکٹس اور بار بار ریویژن۔ اس لیے میں اس کہانی کے ذریعے ان تمام اسٹوڈنٹس کو جو اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی ہیں یا کچھ بننا چاہتی ہیں، انہیں یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ اپنی زندگی میں یہ 3 چیزیں ضرور اپنائیں یا اڈاپٹ کریں: کامیابی کا پختہ ارادہ، مستقل مزاجی اور بار بار پریکٹس۔ زندگی میں جتنے بھی کامیاب لوگ گزرے ہیں نا، وہ کسی لحاظ سے بھی آپ سے بہتر نہیں تھے۔ ان کے اندر کوئی ایسی کوالٹیز نہیں تھی جو آپ کے اندر نہیں ہے۔ وہ صرف اس وجہ سے کامیاب ہوئے کہ انہوں نے کامیابی کے لیے سخت محنت کی، مستقل مزاجی سے بار بار کوشش کی، تھوڑا ہی صحیح مگر اپنی زندگی میں روزانہ کی بنیاد پر کوئی نہ کوئی ویلیو ضرور ایڈ کی۔ انہوں نے خود پر یقین کیا، انہیں خود پر اعتماد تھا۔ تو یہ 3 خوبیاں آپ اپنا کر اپنی زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو ویورز چینل پر نئے آئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ خوش رہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی خوش رکھیں۔ اپنے لیے بھی دعا کریں اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کیا پتہ کب کہاں کس کی دعا قبول ہو جائے۔